ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم صلوات. پھر بھی بآواز بلند صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ حدیث قصہ تو آپ اکثر سنتے ہیں لیکن یہ عربی میں ہے. میں تھوڑا سا اس کا مفہوم بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. عربی میں تو سارے بندے عربی نہیں جانتے، میرا خیال میں سارے نہیں، کوئی بھی نہیں جانتا جگہ لیں. تو آپ سارے مل کے بآواز بلند صلوات. پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ حدیث کہتے ہیں بات کو، پنجابی چاہتے ہیں گل نو، جیسے گلاں کرنے ہیں نا. اگر ساڈی گفتگو ہوئے تو وہ گل ہے، اگر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گل ہوئے تو وہ حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث ایسی ہے کہ قصہ کہتے ہیں چادر کو. چادر والی بات کیا ہے سمجھ آؤں جی؟ یہ چادر والی بات، وہ چادر والی بات کیا ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں. بات کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے اگر ایک بات صدر کرتا ہے، وزیر اعظم کرتا ہے، وزیر اعلیٰ کرتا ہے، ایک نمبردار کرتا ہے، کونسلر کرتا ہے، ایک مسکین آدمی گل کرتا ہے، گل ایک ہی ہے، بندے دے بدل نال گل دی اہمیت ود جاندی. بات سمجھ آ رہی؟ بندے کی جیسے جیسے شخصیت بڑھتی جائے گی بات کی اہمیت بڑھتی جائے گی. بات وہی ہے جو میں نے کی، وہی بات ہے جو وزیر اعظم نے کی، وہی بات صدر محترم نے کی، لیکن بندے کے بدلنے کے ساتھ بات کی اہمیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. ایک ہوتا ہے سچ، ایک ہوتا ہے حق. سمجھ آ رہی ہے؟ سچ تا میں 11:30 بجے امام بارگاہ چ بیٹھے ہیں، مجلس ہو رہی، یہ سچ ہے نا؟ انج ہی ہو رہا ہے. ایک ہے کہ باہر بڑی گرمی ہے، میں نہ باہر بارش لگ گئی ہے تو بارش تو کوئی نہیں، اگر آ جائے وہ حق ہے. سچ تو بندے بول لیتے ہیں، حق کوئی نہیں بتا سکتا. جو حق کی منزل پہ فائز ہے وہ کون ہے؟ صبح عید ہے، رات کو بچے کہتے ہیں کہ کپڑے چاہیے، مخدومہ کائنات کہتی ہے بیٹے صبح کپڑے درزی لے کے آئے گا. جب درزی کو دیے نہیں لے کے کیسے آئے گا؟ دیے نہیں. کچھ کہتے ہیں جی درزی کو دیے ہوئے ہیں، یہ غلط کہتے ہیں. مخدومہ نعوذ باللہ وہاں تو سچ اور حق کی منزل ہے، وہاں جھوٹ کا تو شائبہ ہی نہیں ہے. کہا درزی لے کے آئے گا، ادھر وعدہ کیا، جب دیے نہیں تو درزی کیسے لائے گا؟ خالق کائنات نے کہا جبریل جی رب جلیل میری پیاری کنیز بچوں سے وعدہ کر چکی ہے، اب تو نے جنت سے کپڑے لے کے جانے ہیں لیکن درزی بن کے جانا ہے، سید الملک بن کے نہیں جانا. یاد سید فرشتوں کا سردار بن کے نہیں، کیونکہ مخدومہ نے کہا درزی لائے گا. جب لے کے آیا تو کہا کون؟ دروازہ کھٹکا، کون؟ کانا خیاط الحسنین، میں تو درزی ہوں. تو دیے نہیں تھے، جو نہ کام ہو وعدہ کر دیا جائے ہو جائے اس کو حق کہتے ہیں. تو وہ جو حق سچ سے اوپر حق والی منزل پہ بھی قائم ہے وہ اس بات کی، اس حدیث کی راویہ ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رویان جابر بن عبداللہ انصاری ان فاطمہ الزہرا. جابر بن انصاری سے روایت، پھر جناب مخدومہ سے. جابر بن عبداللہ انصاری کون ہیں؟ پاک نبی کے صحابی ہیں اور مولا حسین علیہ السلام کی قبر کے پہلے زائر ہیں. واقعہ کربلا جو ہوا ہے اس کے بعد قیدیوں کا قافلہ شام سے واپس آنے سے پہلے جو سب سے پہلے امام مظلوم کی قبر پہ پہنچے ہیں جناب جابر بن عبداللہ انصاری. اور انہوں نے پوچھا تھا جب آیت نازل ہوئی تھی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اللہ کی اطاعت، اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت، اطیعوا الرسول،
رسول کی اطاعت. یہ اولی الامر کون ہے؟ تو سرکار پاک نبی رحمت کل نے فرمایا تھا کہ یہ اولی الامر سے مراد میرے بعد میرا بھائی علی، علی کے بعد حسن، سرکار حسن کے بعد سرکار حسین، ان کے بعد سرکار زین العابدین، ان کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام ہے، اور تو ان کی زیارت کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار نے یہ بھی بتا دیا تیری عمر کتنی ہے اور میرا سلام دینا. وہ روایت کرتے ہیں فاطمہ الزہرا علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمہ انا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بطنی ضعفا فقلت اعوذ باللہ یا بتاؤ من الضعف. یعنی وہ روایت کرتے ہیں کہ پاک نبی تشریف لائے اپنی بیٹی کے پاس ان کے گھر، اور فرماتے ہیں کہ میں کچھ جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. تو کہا کہ مجھے ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے یمنی چادر لا کے دو، مجھے یمنی چادر لا کے دو. جب چادر لا کے دی گئی تو فقطعتہ وصرت انظر الیہ اذا وجهه یتلألؤ کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. جب پاک نبی نے وہ چادر اوڑھی تو سرکار کا چہرہ ایسے نظر آنے لگا جیسے 14ویں کا چاند ہے. تھوڑی دیر گزرتی ہے اذا بولدی الحسن قد اقبل السلام علیک یا امہ وقلت علیک وعلیک السلام یا قرۃ عینی وثمرۃ فؤادی فقال یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. تھوڑی دیر کے بعد امام حسن مجتبی آتے ہیں، اپنی ماں کو سلام کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ماما جان ایسے محسوس ہو رہا ہے نا جیسے میرے نانا کی خوشبو ہمارے گھر سے آ رہی. نبی ہم جیسے نہیں ہیں، جہاں سے گزرتے ہیں خوشبو کے حلے آتے ہیں. کہا فقلت نعم ان جدک تحت الکساء، آپ کے نانا آرام فرما رہے ہیں چادر کے نیچے. فاقبل الحسن ناول الکساء قال السلام علیک یا جدہ یا رسول اللہ، اے میرے نانا محترم میرا سلام ہو، اجازت ملتی ہے. وعلیک السلام یا ولدی یا قد صاحبہ حوضی قد اذنت لک فدخلہ ما اعطت الکساء فما كانت الا ساعة واذا بولدی الحسین. ایک لمحہ گزرا کہ سرکار حسین تشریف لاتے ہیں. قد اقبل وقال السلام علیک یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ. کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایسے خوشبو سونگ رہا ہوں میری پیاری ماں جس طرح میرے نانا مصطفیٰ کی خوشبو ہے. درود پر محمد و اہل بیت محمد. پھر بھی بابا دے بلند صلوات. فقال انا من جدک اخاک تحت الکساء فدنا الحسین علیہ السلام نحو الکساء وقال السلام علیک یا جدہ یا من اختارہ اللہ تعالی ان يدخل معكما تحت الکساء فما كانت فقال وعلیک السلام یا ولدی وشافع امتی. پاک نبی فرماتے ہیں بیٹے میرا بھی سلام ہو، اے میرے امت کے شفیع، یا ولدی یا شافع امتی قد اذنت لک ودخل معهما تحت الکساء. دونوں شہزادے اپنے نانا کے پاس جب اکٹھے ہو گئے فاقبل عند ذلك ابو الحسن علی ابن ابی طالب. صلوات پر محمد و اہل بیت. تسی کو ناراض رکھ دیو معصوم دا نام آوے تے بندے درود پڑھ دے نے، تسی میرے منہ لو ویکھ دیو. درود پڑھنا ثواب نہیں؟ یا اگے کو نہیں تو انہیں پتا تے میں دس دینا، ویسے پتا سارے نہ ہے. سارے مل کے پاک علی سرکار کی ذات پہ صلوات. سرکار فرمایا السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت علیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ ابن امی رسول اللہ. میں ایسی خوشبو سونگ رہا ہوں جس طرح میرے چچا زاد بھائی پاک نبی کی خوشبو ہے. بی بی فرماتے ہیں فقلت نعم ہا وما ولدیک تحت الکساء، اپنے دونوں بچوں کے ساتھ چادر کے نیچے آرام فرما. فاقبل علی نحو الکساء قال السلام علیک یا رسول اللہ نکون معکم تحت الکساء فقال السلام علیک یا اخی و وصی و خلیفتی و صاحب لوائی. اے میرے بھائی، اے میرے وصی، اے میرے خلیفہ.
اے صاحب لوا، روز محشر لوائے حمد کا سایہ جس کو نصیب ہوگا وہی نجات پائے گا۔ وہ لوائے حمد، لوا کہتے ہیں جھنڈے کو، حمد والا جھنڈا کس کے پاس ہوگا؟ مولا متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب کے پاس ہوگا۔ تو جس جد علی نال تعلق کو ودا ہو ہی جائے گا نا، کی خیال ہے؟ تو یا وسیع و خلیفت صاحب لوائی قد اذنت لک فداخلا علی تاتل کے ساتھ ثم آتے تو ناول کے ساتھ بھی مخدومہ کہتی، پھر میں آگے بڑھی، السلام علیکہ یا ابتاؤ یا رسول اللہ اتاذننی ان اکون معکم تاتل کے ساتھ، السلام علیکہ یا بنتی و بدعتی، اے میری بیٹی، اے میرا ٹکڑا، قد اذنت لک فدخلت تحت الکساء فلما اکتملنا، یہ ایسی عربی آپ کو سمجھ آ رہی ہے، فلما اکتملنا جميعا تحت الکساء، جب مکمل ہو گئے 5 چادر کے نیچے، اخذ ابی رسول اللہ بطرف چادر کے ایک کونے کو پکڑا، آقا نبی نے اوپر بلند کیا، وَأَوْمَا بِيَدِ الْيُمْنَى، دائیں ہاتھ سے اوپر کیا، اِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف، فقال اللہم اِنَّ هَؤُلَاءِ اہل بیتی، اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، وَخَاصَّتِي وَحَامَّتِي لَحْمُهُمْ لَمِي دَمُهُمْ دَمِي، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، یعلمنی ما یعلمہم، ان کی سلو میری سلو ہے، یعذرنی ما یعذرہم، ان کا غم میرا غم ہے، انا حرب لمن حاربہم، جو ان سے جنگ لڑے گا ان سے نہیں، میں مصطفیٰ سے لڑے گا، وسلم لمن سالمہن، جو ان سے سلو کرے گا وہ مجھ مصطفیٰ سے سلو کرے گا، وعدو لمن عاداہم، جو ان سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ مصطفیٰ سے دشمنی رکھے گا، ومحب لمن حبہم، جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ مصطفیٰ سے محبت کرے گا، انہو منی وانا منہم، یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، فجل صلواتک و برکاتک و رحمتک و غفرانک و رضوانک علی وعلیہم وَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِیرًا۔ جب یہ اکٹھے ہو گئے تو جبرائیل امین آگے بڑھتے ہیں، فقال عز وجل، خالق فرماتا ہے اپنے ملائکہ کو، یا ملائکتی یا سکان سماواتی، اے آسمانی مخلوق، اے ملائکہ، انی ما خلقت سمان مبنیتن ولا ارضن مدیتن ولا قمرن منیرن ولا شمسن مضیتن ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، اے ملائکہ سنو، میں زمین خلق نہ کرتا، آسمان نہ بناتا، زمین نہ بناتا، چاند نہ بناتا، ہوا نہ بناتا، فضا نہ بناتا، مگر ساری کائنات ان کے صدقے میں بنائی ہے جو چادر تطہیر کے نیچے 5 آرام کر رہے ہیں۔ اللہم صلی فقال، جبرائیل نے جب دیکھا کہ ساری کائنات ان کے لیے بنی ہے، فوراً کہتے ہیں، فقال جبرائیل امین یا رب من تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ جبریل نے کو نہیں سی پتا کون ہے، بولو پتا سی نا، کدی جھولے جھلانا ہوندا ہے، کدی وہی لے کے آندا ہے، سارے کماں واسطے آندا جاندا ہے، کدی کپڑے لے کے، جبریل دا دل سی میں بولا، اللہ فرمائے قیامت تک آن آئیاں نسلاں پتہ چاہے کہ انہاں دی عظمت کیا ہے۔ فقال عز وجل، پوچھا من کون ہے؟ فقال عز وجل، خالق نے فرمایا، ہم اہل بیت النبوہ، یہ نبی کی اہل بیت ہے۔ کا سمجھ نہیں آئی، تھوڑی سی وضاحت فرما دے، وَمَعْدِنُ رسالہ، رسالت کی کان ہے، کہا ابھی بھی تھوڑی اور تفصیل، لوگ اتنے سمجھدار نہیں، یا اللہ تھوڑا سا اور بتا دے۔ خالق نے فرمایا، ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، ایک جناب سیدہ زہرا، ایک اس کا باپ محمد مصطفیٰ اور ایک اس کا شوہر نامدار علی مرتضیٰ، 2 شہزادے حسن و حسین ہے، یہ ان کے لیے کائنات بنائی گئی ہے۔ فقال جبرائیل یا رب من تحت الکساء، فقال جبرائیل یا رب اتعذرنی اہبط الی الارض، جبرائیل دے منہ چ پانی آ گیا، کیا میں نے اجازت ہے پنجاں نال میں بھی رل جاں، میں انہاں دا خادم ہاں، میں بھی ٹر جاں،
فقال نعم، اللہ نے کہا ہاں، قد اذنت لک، فہبط علیہ ابراہیم، حبط جبرائیل اترے، فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ علی الاعلی، اللہ کے رسول علی اعلیٰ جو اللہ علی ہے وہ یقرؤک السلام و یخصک بالتحیۃ، وہ سلام پیش کر رہا ہے اور ساتھ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے یقول لک عزتی و جلالی، مجھے اپنے عزت و جلالت کی قسم اللہ کہہ رہا ہے، انی ما خلقت سمان مبنیۃ ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا ولا ارضا مدیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم محبتکم، پوری کائنات آپ پانچ تن کی خاطر میں نے بنائی ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ فقد اذن لی، یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں بھی قریب آ سکتا ہوں؟ فلتاذن لی یا رسول اللہ، قال رسول اللہ ملائکہ السلام یا امین وحی اللہ، اللہ کی وحی کے امین، اجازت ہے تمہیں؟ نعم قد اذنت، فدخل جبرائیل معنا، مخدومہ فرماتے جبریل بھی اس چادر کے نیچے، کمال ہے اس چادر کا، 5 پہ آ جائے تو پوری، اگر شب ہجرت علی پہ آ جائے تو پوری، چادر ایک ہے، کمال ہے چادر کا۔ قد قال ابھی ان اللہ قد اوحا الیکم، اللہ نے وہی فرمائی ہے یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ارادہ بنا لیا ہے کہ میں ان کے رزق کو دور رکھا ہے اہل بیت سے، اور انہیں پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا، کچھ نادان ترجمہ کرتے ہیں رزق کو دور کر دیا ہے، دور ان سے کیا جاتا ہے جو پہلے نجس ہوں، جو پہلے ہی پاک تھے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان کو پاک رکھا ہے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو جب فقال علی ابھی سارے اکٹھے ہو گئے، پاک علی عرض کرتے ہیں اخبر لی ما جلوسنا ھذا تحت القصا من الفضل عند اللہ، اللہ کے نزدیک اس محفل کا مقام کیا ہے؟ تو فقال النبی علیہ وسلم والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے نبی بنایا ہے، مجھے اس ذات واصطفانی بالرسالۃ نجیہ، اس ذات کی قسم جس نے نبوت کے لیے مجھے چن لیا ہے، مصطفیٰ بنا دیا ہے، ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل محافل اہل الارض، زمین پہ ایسی کوئی محفل نہیں جب بھی جمع من شیعتنا و محبینا، میرے چاہنے والے میرے محب میرے شیعہ اکٹھے ہوں گے ایسے، الا نزلت علیہم الرحمہ، ان پہ رحمتوں کا نزول ہوگا، وحفت بہم الملائکہ، ملائکہ اپنے حصار میں لے لیں گے، ملائکہ اپنے حصار میں لے لیں گے، واستغفرت لہم، ان کے لیے ملائکہ استغفار کریں گے، آپ بیٹھے ہیں ملائکہ نے استغفار حصار میں لے کے آپ کے لیے استغفار کر رہے ہیں، کب تک الی یتفرقوا، جب تک آپ جدا نہیں ہوتے ملائکہ استغفار کر رہے ہیں۔ فقال علی اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا، پاک علی فرماتے ہیں اگر یہ بات ہے تو میں بھی کامیاب ہوں، میرے شیعہ بھی کامیاب ہیں، یا علی فقال انی رسول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نجیہ ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل محافل اہل الارض وفی جمع من شیعتنا و محبینا وفی معموم الا فرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا کشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى اللہ حاجتہ، وقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسعدنا كذلك شیعتنا فادوا وسعدوا فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ صلوات۔ یہ ہاتھ اس لیے اٹھایا تھا، یہ دعا کے جملے تھے جی، تو مومنین جتھے لگے ہوندے نے اتھوں اگاں پیچھے نہیں ہو سکتے، میں انج کیتا ہے تہاڈا بھی فرض بندا سی ہاتھ دعا منگ لئیے، لیکن تہن یا تو ستے سو تو یا ویکھدے نہیں سو میرے لپے جی، یعنی کچھ گل بندہ ویکھ کے بھی کر لیندا ہے، ناراض نہ ہویا جے، دسنا پونا نا تہن سمجھ آونی۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ اب میرے پاس چند منٹ ہیں اپنے ٹائم کے، حدیث قصہ ہوگی، عظمت کا آپ کو پتہ چل گیا، یہ جن کے لیے اللہ نے زمین و آسمان بنایا وہ 5 تن ہیں،
جن کے لیے دھرتی سجائی وہ 5 تن ہیں. اگر اللہ کہتا ہے یہ نہ ہوتے تو میں کائنات نہ بناتا. اور وہ جو راوی ہیں جابر ابن عبداللہ جو ہیں وہ راوی ہیں, انہوں نے کہا پاک نبی سے پوچھا تو سرکار نے فرمایا میرے بعد میرے منصب کا مالک علی ہے. یہ آپ ہر روز سنتے ہیں, من کنت مولا ہو فہذا علی. سارے بولو, یہ تو یار حدیث تو نہ ہوں ہے نا, من کنت مولا ہو فہذا. میں چونکہ ایک طالب علم ہوں, میں انجی سمجھ رہا میرے سامنے اسٹوڈنٹ بیٹھے, میں یہ عربی وضاحت تھوڑی جی کر کے تے سٹیج تو چھڑ دیا تھا. من کنت مولا ہو فہذا علی. یہ فا ہاذا, فا کیا ہے میں سمجھانا چاہنا تو. جاءنی زید و عمر, میرے کو آیا ہے زید تے عمر. کیڑا پہلے آیا ہے کیڑا بعد جایا ہے کوئی پتہ نہیں. آئے دووے, وعد مانا ہے عطفے کہ دووے آئے. یہ میں آکھیا نا جاءنی زید ثم عمر, یہ مطلب ہے زید آیا ہے پہلے, اس تو بعد عمر آیا. پہلے زید آیا پھر عمر آیا. کتنی دیر بعد آیا؟ گھنٹے بعد آیا, 2 گھنٹے بعد آیا, 4, ایک کوئی لمٹ نہیں. فا دا مطلب ہے جاءنی زید فا عمر, میرے پاس آیا زید اور عمر. عمر دا مطلب ہے زید جو ہی آیا ہے بغیر فاصلے دے عمر آیا. فے آخ دیئے, فے دس رہی ہے فاصلہ نہیں. فے کی دس رہی ہے فاصلہ نہیں. اسی طرح پاک نبی سرکار نے غدیر خم کے میدان میں فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو. جس کا میں مصطفیٰ مولا ہوں بغیر فاصلے کے علی مولا ہے. بغیر فاصلے کے علی مولا ہے. یہ گرامر کی روح سے بتا رہا ہوں. کئیاں بندیاں میری گل توجہ کی, کئیاں دے نا کناں دے سر تو اتوں لنگ گئی, لیکن وہ حل میرے کول کو نہیں. کئیاں دے سر تو اتوں ہی لنگ گئی, بار بار لاہور ہو گئی ہے نا. تو من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جو رتبہ پاک مصطفیٰ کا ہے کہ میرے بعد اگر کسی کا رتبہ ہے کائنات میں, پوری کائنات میں خالق اللہ ہے, اللہ کے بعد اگر کوئی کائنات میں افضل ہستی ہے تو پاک مصطفیٰ کی ہے. پاک مصطفیٰ کے بعد اگر کوئی علی ہے تو پھر علی ہے. اگر کوئی علی ہے, علی کا معنی کیا ہے؟ بلند. اگر پاک مصطفیٰ کے بعد کوئی علی ہے تو پھر علی ہے, اور کوئی نہیں, وہ علی ہے. یہاں اس سب میں چاہے انبیاء ہوں چاہے اوصیاء ہوں, بعد از مصطفیٰ سب سے افضل ذات علی کی ہے. بس ایک جملہ پڑھ کے, وہ یہ واقعہ کربلا ایک ایسا واقعہ ہوا ہے جو تاریخ میں جب سے انسانیت کی تخلیق ہوئی ہے نہیں ہوا, اور قیامت تک ایسا واقعہ نہیں ہوگا. اتنا دردناک واقعہ ہے. وہ ایسے ظالم تھے, ایسے بغیرت تھے, لوگوں کو قتل کر دیا, لوگوں کو شہید, مردوں کو شہید کر دیا. رسول کی بیٹیوں کو مدینے پہنچا دیتے, شاید دکھ نہ ہوتا, اتنا دکھ نہ ہوتا. لیکن انہوں نے لاشوں کی توہین کی, سر کاٹے, سر کاٹ کے نیزوں پہ بلند کیے. یہ ہمیں کہتے ہیں یہ علم کا احترام کرتے ہیں, یہ اس کا احترام شبیہ ذوالجناح کا. ہم یہ ذوالجناح جو ہے یہ ذوالجناح نہیں ہے جس کو ہم نکالتے ہیں, یہ ذوالجناح نہیں ہے, شبیہ ذوالجناح ہے. ذوالجناح کون تھا؟ ذوالجناح وہ مرتجز تھا جس پہ مولا سوار تھے, وہ ذوالجناح تھا. اور یہ کیا ہے؟ یہ شبیہ ذوالجناح ہے. یہ علم جو ہے, یہ علم, یہ وہ علم نہیں, وہ علم وہ تھا جو عباس علمدار کے ہاتھ میں تھا, یہ اس کی شبیہ ہے. یہ جھولا, یہ وہ جھولا نہیں جو علی اصغر جس پہ جھلایا جاتا تھا, یہ اس کی شبیہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گل سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ شبیہ ہے, یہ شبیہ ذوالجناح کا.
ہم احترام کیوں کرتے ہیں؟ پوجا نہیں، احترام کیوں کرتے ہیں؟ میں نے ایسے ہی پڑھا، جب واقعہ کربلا میں حسین مظلوم کی شہادت ہوئی نا، میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا، جب شہادت ہوئی تو یہ چکر لگا رہا تھا، چکر لگا لگا کے بے زبانی میں کہہ رہا تھا، مولا میں جب تک زندہ ہوں تیر آپ کی طرف نہیں آئے گا۔ جب جسم میں تیر لگ گئے نا تو عمر سعد بغیرت نے کہا کہ بڑا قیمتی گھوڑا ہے، اس کو گرفتار کر لو۔ سپاہی آگے بڑھے، گھوڑا جو ہے اپنے اگلے ٹانگوں سے بندوں کو زخمی کر رہا ہے۔ جیسے میں نے پڑھا 20 بندے اس نے مار دیے اور کچھ زخمی کیے، کرتے کرتے دور نکل گیا، اور وہ عمر سعد کا پھر آرڈر آیا، یہ گرفتار نہیں ہوگا آپ سے، یہ بڑا وفادار ہے، تو چھوڑ دو اس کو، چھوڑو۔ جب پیچھے ہٹے تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھا، کہتا ہے میں تو دور نکل آیا، میرا سوار تو پیچھے گر گیا ہے۔ گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھا، مولا نظر نہیں آئے، گھوڑے نے سپیڈ لگائی، لیکن جب قریب پہنچا تو دیکھا دیر ہو چکی تھی، مولا کا سر کٹ چکا تھا۔ اپنی بے زبانی میں اپنے دونوں اگلے پاؤں سے ماتم کر کے بتا رہا ہے، بطول کا بیٹا میں تیرے دفاع میں نکلا تھا، مجھے کیا خبر، میرے آنے تک ظالم تیرا سر قلم کر کے لے گئے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین۔